بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاندار فیصلہ۔ جس زمانے میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اس سے 5 سال پہلے کا ذکر ہے کہ ایک دن مکہ کے سبھی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئی عمارت بنائی جائے، کیونکہ پرانی عمارت بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی ہے، پھر اس کی دیواریں بھی نیچی ہیں اور ان پر چھت بھی نہیں ہے۔ نئی عمارت بنانے پر تو سب نے اتفاق کر لیا، لیکن اس کو بنانے کے لیے پرانی عمارت کا گرانا ضروری تھا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ پرانی عمارت کو کون گرائے؟ تمام لوگ اس عمارت کو بہت مقدس سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ جو شخص اس عمارت کو گرانے کی کوشش کرے گا اس پر مصیبت آ جائے گی۔ ایک اور رکاوٹ یہ بھی تھی کہ کعبے کے دروازے کے پاس ایک اندھا کنواں تھا جس میں لوگ چڑھاوے اور نظریں ڈالا کرتے تھے۔ اس کنویں میں لوگوں کو کئی بار ایک بڑا سانپ نظر آیا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو شخص کعبے کی پرانی عمارت کو چھیڑے گا یہ سانپ اس کو ڈس لے گا۔ خدا کی قدرت، ایک دن یہ سانپ سر نکالے کنویں پر سے جھانک رہا تھا کہ ایک عقاب آیا اور جھپٹا مار کر اسے پکڑ کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں جرأت پیدا ہوئی اور ایک دن قریش کے ایک سردار ولید بن مغیرہ نے خانہ کعبہ کی پرانی عمارت کو یہ کہہ کر گرانا شروع کر دیا کہ اے اللہ، ہم کسی بری نیت سے پرانی عمارت کو نہیں ڈھا رہے، بلکہ ہم بھلائی کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ ولید کے کعبے کے ایک حصے پر ضرب لگا کر رک گیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ یہ لوگ رات بھر انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں ولید پر کیا آفت آتی ہے، لیکن جب صبح کو انہوں نے دیکھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ بھلا چنگا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور بہت جلد پرانی عمارت کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد سب لوگ روز زور و شور سے نئی عمارت بنانے میں مشغول ہو گئے۔ خوش قسمتی سے ان کو نئی عمارت کے لیے کافی مقدار میں سنگ مرمر اور دوسرا سامان سستے داموں میں مل گیا تھا۔ ہوا یوں کہ چند دن پہلے رومی تاجروں کا ایک جہاز شیبہ جدہ کی بندرگاہ کے قریب طوفان سے خشکی پر چڑھ کر ٹوٹ گیا تھا۔ اس جہاز پر سنگ مرمر اور لوہے لکڑی کا بہت سارا سامان لدا ہوا تھا، جسے رومی تاجر ایک گرجا بنانے کے لیے مصر سے حبش لے کر جا رہے تھے۔ مکے کے لوگوں نے یہ سارا سامان رومی تاجروں سے خرید لیا تھا تاکہ اسے کعبہ کی نئی عمارت میں لگائیں۔ کعبہ کی نئی عمارت بنانے میں قریش کے تمام قبیلے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ کوئی پتھر ڈھونڈتا تو کوئی گارا لاتا، کوئی پتھروں کو ایک دوسرے پر رکھتا۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں دیواریں 1.5 گز اونچی ہوں گی۔ اس وقت ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس سے تعمیر کا کام رک گیا۔ ہوا یوں کہ ہر قبیلے نے دعویٰ کر دیا کہ وہی حجر اسود کو اٹھا کر اپنی اصلی جگہ پر رکھنے کا حقدار ہے۔ حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں لگایا تھا اور عرب کے لوگ اس کو بہت متبرک سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ بڑا مقدس پتھر ہے۔ حج اور عمرہ کے وقت خانہ کعبہ کے گرد ہر پھیرا اسی سے شروع کیا جاتا ہے، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ حجر اسود کوئی 15 انچ لمبا اور اس قدر چوڑا ہے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں 1.5 گز کی بلندی پہ لگا ہوا تھا۔ اس لیے جب نئی عمارت کی دیواریں 1.5 گز بلند ہوئیں تو ہر قبیلے کی خواہش ہوئی کہ وہی اس پتھر کو دیوار میں لگانے کی عزت حاصل کرے۔ اس بات پر سب قبیلے لڑنے مرنے پر تل گئے۔ بعض قبیلوں کے لوگوں نے تو پیالوں میں انسانی خون بھر کر اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئی اور قسم کھائی کہ وہی حجر اسود کو کعبہ کی دیواروں میں لگائیں گے۔ اگر کوئی انہیں روکے گا تو ان کا بچہ اپنے اس حق کی خاطر کٹ مرے گا۔ یہ جھگڑا 4 دن تک چلتا رہا اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر قریش کا ایک بوڑھا سردار ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا اور اس نے کہا، اگر تم میں سے ہر قبیلہ اپنی بات پر اڑا رہا تو امن کے اس شہر میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گے، اس طرح ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو خدا پر چھوڑ دو۔ میری مانو تو جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے اور سب لوگ اس کو قبول کر لیں۔ تو تمام قبیلے ابو امیہ بن مغیرہ کی بہت عزت کرتے تھے، انہوں نے اس کی رائے پسند کی اور سب منظور ہے کہ نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد تمام قبیلے بڑی بے چینی سے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو یک انہوں نے دیکھا کہ کعبہ میں سب سے پہلے آنے والے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگ دور ہی سے چلانے لگے، یہ تو امین آ رہا ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال کی تھی اور آپ نے ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن مکہ کا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس جھگڑے کا حال سنا تو یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار یا کوئی دوسرا آدمی جس کو وہ پسند کرے ایک ایک طرف سے اس چادر کو پکڑے اور سب مل کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ جب پتھر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں اس کو لگانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاک ہاتھوں سے اٹھا کر وہاں لگا دیا۔ اس طرح ایک خوفناک جھگڑا آنن فانن ختم ہو گیا، بھڑکی ہوئی آگ بجھ گئی اور پھر سب مل کر نئی عمارت کو مکمل کرنے میں مشغول ہو گئے۔